کبھی آپ نے زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ جمعے کو آپ لوگوں نے چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 3 بار آپ نے دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتانا، خدا کو حاضر ناظر جان کر، کہ کبھی جمعے کو رات میں، صبح میں آپ لوگ یا رات میں سوئے ہوں، اور جیسے ہی آپ لوگ سوئے ہوں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ، آپ کے گھر کے چاروں طرف جہاں بھی نظر ڈالتے ہیں وہاں پیسہ ہی پیسہ ہے؟ آج تمہیں ایسا راز بتاؤں گا، تقریباً 300 کے قریب لوگ دنیا جہاں میں اس عمل کو پڑھ کے، ایسا معجزہ ان کے ساتھ ہوا کہ راتوں رات عمل پڑھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں ان کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ آ جاتا ہے۔ یہ 300 لوگوں کا، یہ انڈیا کے تقریباً میرے خیال سے کچھ لوگوں تو انڈیا کے ہیں جن کو رات کو، جمعے کو وہ یہ عمل پڑھ کے سوئے اور صبح اٹھتے ہی وہ مالا مال ہو گئے۔ یہ عمل وہی آج آپ کو دینے لگا ہوں۔ یہ اکبری صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ چاہیں اکبری کے پیج پر جا کے یہ وظیفہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ وہی ہے جمعے کے دن کا۔ یہ پورا آپ کو وہی عمل بتاؤں گا۔ 36 لوگ انڈیا سے ہیں، تقریباً 19 سے 20 لوگ پاکستان سے بھی ہیں، اور دنیا جہاں سے یہ لوگ تقریباً 300 کے قریب ہیں جو اسی عمل کو پڑھتے ہی راتوں رات کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ یعنی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، چھوٹے بڑے جتنے بھی میرے بہن بھائی یہ سمجھ لیں، اور میں حقیقی عمل بتانے لگا ہوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ آج آپ کو جمعے کے دن کا ایسا عمل دے کر جاؤں گا جس عمل کو اب تک 300 لوگ پڑھ کے دنیا جہاں میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ بھی ان قسمت والوں میں اپنا نام لکھوا لو۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ لگ گیا، آپ یقین کریں، میں آپ کو جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں 300 کی جگہ آپ کو 3000 بول دیتا، 3 لاکھ بول دیتا، میرا کیا چلا جاتا؟ لیکن جھوٹی بات ہو جاتی نا، میں جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ لیکن میں آپ کو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، 300 لوگوں کے وہ معاملات بتاؤں گا کہ اب تک اس عمل کو تقریباً کم و بیش 300 لوگوں نے دنیا جہاں میں پڑھ کے ایک رات میں اپنے گھر میں دولت کے ڈھیر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ پیسے اٹھتے ہی گھر میں چاروں طرف موجود تھے۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون دے گیا، وہ خود بھی حیران تھے، ان کی عقلیں حیران تھی۔ عمل کو سمجھ لیں، عمل کو سمجھ لیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، عمل دنیا کا آسان سا عمل ہے۔ آپ نے دیکھیں، یا رزاقو کا، یا اللہ کا اور یا محمد کا، ان وظائف کو تو آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے زندگی میں نہ پڑھا ہو، شاید کوئی ایسا بندہ ہو۔ لیکن جس ترتیب سے رات میں، جس طریقے سے، جس تعداد میں، جس ماحول میں یہ عمل پڑھنا ہے، آپ پہلے اس ماحول کو، اس عمل کو سمجھیے گا۔ اس عمل کو سمجھنے والا، ساتھیوں اور بزرگوں، سمجھ کر پڑھنے والا کامیاب ہو جائے گا، اور بے سمجھی سے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھنے والا افسوس کرتا رہ جائے گا اور شکوے شکایت کرتا رہ جائے گا۔ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، عمل کو شروع کرنے سے پہلا کام کرنا دیکھیں۔ آپ میں سے 99 نہیں، تقریباً ہر بندہ ہی، یا آپ لوگ دیکھیں یوٹیوب پر سارا دن آپ لوگ وظائف کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں وظیفے، اور اس میں سے 99%، اور میرے پاس یقین کیجئے گا واٹس ایپ پر کئی لوگ، میری بہنیں، میرے بھائی آئے ہیں، کیونکہ اب تو میں نے واٹس ایپ نمبر دینا چھوڑ دیا ہے۔ میری پچھلی ویڈیوز میں سے دوسرے نمبر پر میرے واٹس ایپ نمبر پر دیے گئے تھے، تو اس میں سے لوگ ابھی بھی رابطہ کرتے ہیں مجھ سے۔ تو لوگ ایک ایشو کرتے ہیں کہ جناب وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، اثر نہیں کرتے، اور یقین کریں میں ان کو ایک، یہ سمجھ لیں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، نسخہ یا ٹوٹکا سمجھ لیں، یا اس عمل کا علاج بھی بتاتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، آپ کے وظائف اثر کرنا شروع کر دیں گے۔ اور وہ علاج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے آج اس عمل میں بتائی ہوئی ترتیب سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ ایک جمعہ اس عمل کو پڑھ لیں، مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت، غریبی نہ مٹ جائے تو پھر مجھے کہنے کے حقدار ہیں۔ اس سے پہلے تو نہیں کہیں گے نا، پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، اس عمل کے پڑھنے والے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، جس کو پیسوں کی ضرورت ہے شدید، وہ یہ عمل پڑھ لے۔ اگر کوئی، جس کے دل میں پہلے سے کوئی کھٹک ہے تو وہ ابھی سے چھوڑ دے، کیونکہ دل میں آپ لوگ کھٹک رکھیں گے نا، بھائی کیا پتہ
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ یقین کریں آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج رات ہی پڑھ لیں، آج جمعہ ہے، پہلے عمل کو سمجھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، جمعے کا پورا دن موجود ہے، کیونکہ جو وقت ہے اس عمل کا وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کو کوئی بھی ٹائم پڑھ لے۔ جس ترتیب سے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کی ترتیب بتاؤں گا، اس کے علاوہ جنہوں نے بھی رد و بدل کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ایک جمعہ زندگی میں عمل پڑھ لے، اور جو چاہتا ہے تو ہر جمعے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوا کہ ایک جمعے میں فائدہ ہوا، کسی کو دوسرے جمعے میں، کسی کو تیسرے جمعے میں۔ سمجھ لیں اگر اللہ نہ کرے ایک جمعہ فائدہ نہ دے، اللہ نہ کرے، آپ دوسرا جمعہ پڑھ لیں، لیکن یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 100% یہ عمل ورکنگ کرتا ہے کہ آپ لوگ پہلے سنیں گے تو آپ لوگ کہیں گے واقعی میں یہ عمل ورکنگ کرتا ہے، یہ خود کہیں گے آپ لوگ واقعی میں آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کو اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ پہلے سمجھ لیں، دیکھیں جمعے کا یہ عمل ہے، پہلے سمجھ لیں، دیکھیں جمعے والے دن وقت سمجھ لیں، پہلے گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، جہاں بھی موجود ہیں، تسلی سے بیٹھ جائیں، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے فوری طور پر۔ یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ویڈیو دیکھی پھر 2 دن 3 دن بعد پڑھ، نہیں، جمعے کا عمل ہے، جمعے کو پڑھیں جتنا جلدی ہو سکے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ دیکھیں جب بندہ ہے نا رب کی پکڑ میں ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا کتنے بھی وظائف پڑھ لیں، کتنے بھی اعمال کر لیں، کبھی وظیفہ اثر نہیں کرے، کیونکہ وجہ جانتے ہیں، ہم گناہوں میں ایسے لتڑے ہوئے ہیں، گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں ہم لوگ، اور گناہ کر کر کے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب رب کی پکڑ میں آتا ہے تو اس کے وظائف تو چھوڑو، فرائض نمازیں تک اثر نہیں کرتی، تو وظیفے کہاں سے اثر کریں گے؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے پہلے یہ سمجھیے گا، آپ نے رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات کسی بھی وقت بیٹھ جانا ہے، باوضو کوشش کریں، وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں، ترتیب سے بالکل ماحول بنا کر بیٹھیے گا، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے جس طرح پڑھتے ہیں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتے، بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اور رب کی پکڑ میں کیسے نکلتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ جمعے کا یہ عمل ہے، استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ جتنی بار بھی چاہیں لا تعداد پڑھیں، استغفر اللہ پڑھنے سے کوئی پابندی نہیں، 7 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، 20 بار پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، 100 بار پڑھیں، جتنی مرضی چاہیں، رب راضی ہوتا ہے، رب راضی ہوتا رہے گا، آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور جتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے اتنی زیادہ کامیابی ملے گی۔ استغفار پڑھ کے عمل کا آغاز کیا، استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کر دیا۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، اب پڑھنا ہے درود شریف۔ دیکھیں درود شریف اگر نہ بھی پڑھے نا تو عمل کا حصہ ضرور ہے، لیکن اگر نہ پڑھیں چل جائے گا، لیکن پڑھیں گے تو عمل کے طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ یاد رکھیے گا اول آخر درود شریف پڑھیں گے تو دیکھیں آپ کو عمل بتاؤں گا اللہ والوں کے طریقے کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں درود پاک پڑھو اول آخر پڑھ لو تو آپ کے کام بن جائیں گے، نہیں، پورا عمل سمجھنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے، ہر بات سمجھنی ہے، عمل کو سمجھ کے اپنے ذہن میں بٹھا کر کرنا ہے۔ اب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے، جو یاد لگتا ہے وہ درود شریف آپ نے پڑھ لیا۔ جی اب کیا کرنا ہے؟ جی اب درود شریف پڑھ لیا، استغفار بھی پڑھ لیا، اب آپ نے درود شریف ایک بار کم از کم پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے۔ سمجھتے نا تعوذ تسمیہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، استغفر اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ لیا، پھر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ اللہ پاک کے ناموں سے اگر شروع کریں گے نا عمل کو تو آپ کے رزق میں، زندگی میں، معاملات میں بہتری خود بخود آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا۔ اب جو پہلا وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، یعنی کہ یہ جو رات کا جادوئی عمل ہے جو بتانے لگا ہوں نا، جس کو 300 لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں دنیا میں، راتوں رات، یعنی کہ ایک رات میں، کوئی 2 رات میں، کوئی دوسری رات پڑھ کر، کوئی تیسری رات پڑھ کے، لیکن ان 300 میں سے تقریباً 90% لوگوں کو ایک رات میں فائدہ ہوا ہے،
اور باقی کچھ لوگوں کو دوسری رات میں، کسی کو تیسری، کسی کو چوتھی، لیکن فائدہ ضرور ہے۔ اور یہ سمجھ لیں یہ عمل ہر کسی کو نہیں پتہ۔ اگر یہ عمل چند ایک لوگوں کو پتہ ہے، اگر یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پتہ ہوتا نا، تو یقین کیجئے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لیا ہوتا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کر چکے ہوتے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو پہلا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا معجزاتی وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو فوری طور پر پورا کر دینے والا۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب جو پہلا وظیفہ ہے یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے پہلے بہت بار پڑھا ہوگا، پوری زندگی پڑھا ہوگا، لیکن کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ یہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، یہ سینے کا راز، یہ اللہ والوں کے طریقے سے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، یا رزاقو کے ساتھ آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ پورے عمل کو سمجھیں گے تو فائدہ دے گا۔ جلد بازی میں کاٹتے جائیں گے، عالم بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ راز سمجھ لو، یہ اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یا رزاقو یا اللہ اس طرح پڑھنا ہے۔ ایک بار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، پھر دوسری بار پھر یا رزاقو یا اللہ، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا اللہ نہیں پڑھنا، یا رزاقو یا اللہ۔ پھر تیسری بار پڑھیں یا رزاقو یا اللہ، آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، تیسری بار بھی پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں۔ دیکھیں یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی وہ ہر جاندار کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کرنے والا ہے۔ جو شخص رزق کی فراوانی، برکت یا مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، وہ یا رزاقو کے بغیر اس کی زندگی گزر نہیں سکتی۔ تو آپ نے یا رزاقو کو اس معجزاتی عمل میں یا اللہ کے ساتھ پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ ایک ایک وظیفہ، یہ پورا عمل جب پڑھنے بیٹھیں گے نا، آدھی پونی منٹ لگے گی اور پورا عمل جمعے کو ختم ہو جائے گا۔ کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی۔ آپ لوگ دنیا سے ایک آدھے منٹ کے لیے کوشش کرنا الگ ہو جائیں اور گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجئے گا، تصور میں در نبی پر جا کر بیٹھ جائیے گا، تصور میں، اور سکون سے بیٹھ جائیے گا، جیسے بس اللہ اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں۔ رب آپ کو سن رہا ہے اور دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے گا۔ رب سے انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی۔ انشاءاللہ یہ عمل جو 300 لوگوں کو فائدہ دے چکا ہے، اب یہ جس طرح سے یہ ویڈیو پھیلتی جائے گی، آپ یقین کریں دنیا میں کہرام مچ جائے گا۔ لوگ اس عمل کے عاشق بن جائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ رہا۔ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لاکھوں کا قرضہ چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، بال بال اگر تمہارا قرضوں میں ڈوب چکا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی تمہیں فون، کبھی میسیج، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، تو رات کو کوشش کرنا جمعے کو سوتے وقت پڑھ لو۔ اگر صبح چاہو صبح پڑھ لو، پورا جمعہ موجود ہے، بہت بہتر کام ہو جائے گا۔ آپ جمعے کو ایک جمعہ عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ یقین کریں آپ کی 100% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ رشتوں میں بندش، رشتوں میں رکاوٹ، جو میری بہنیں جن کے رشتے نہ آتے ہوں، رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پا لینا چاہتے ہو، جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ اس عمل پڑھ لینا۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ یا رزاقو یا اللہ کا اس طریقے سے پڑھ لیا، 41 بار آپ نے پڑھنا ہے، صرف 41 ٹائم پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، اس طرح سے پڑھ لینا ہے۔ ملا کر ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ میرے بھائیوں میری بہنوں 41 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ اب اسی وقت یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنے کے فوراً بعد عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ چھوٹا سا لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے، تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یا سلاموں کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا، امن اور سلامتی کا مالک۔ اس اسم کا وظیفہ کرنے سے اللہ کی طرف سے سکون، امن، مشکلات سے نجات حاصل کی جاتی ہے۔
ہمیشہ سے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی یا رزاقو یا اللہ کو ملا کر 41 بار پڑھ لیں تو فوراً سے یا سلامو کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر ایک ہی وظیفہ پڑھیں گے۔ جب یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ لیں گے، تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، صحابوں، دوستوں، کتنی بار پڑھنا ہے اپنے انداز میں۔ اگر تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اگر نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے بڑے مزے سے، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے یہ پاورفل وظیفہ پڑھیے گا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا۔ یا سلامو کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ۔ سیکنڈ نمبر پر وظیفہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یا سلامو کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیں۔ اب کیا کرنا ہے، اور دیکھیں یہ جو جمعے کا عمل ہے نا، آپ کو بتلانے لگا ہوں، اس عمل کی پوری طرح سے اجازت تمام میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو عام ہے۔ تمام لوگوں کو اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو ایک جمعہ پڑھ کے بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس نے یقین کیجئے گا، آپ کو یقین رہے یا نہ رہے، سچی بات بتاؤں گا کہ جس نے ایک بار اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری ہسٹری میں، زندگی کی یہ ایک جمعہ عمل پڑھ لیا، اس کی تو ہر حاجت پوری ہو گئی۔ یہ اس عمل کا عاشق بن جاتا ہے، معجزات دیکھ جاتا ہے، بیماریوں سے اسے شفا مل جاتی ہے، اس کے گھر سے غربت غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پیسہ ہی پیسہ، آج کل میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام لوگوں کا مسئلہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، جمعے کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ اگر میری بہنیں، میرے بھائی تھک چکے ہیں وظائف پڑھ کے، اعمال کر کے پوری زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو ایک بار میرے کہنے پر اس عمل کو بھی پڑھ لیں۔ دیکھ لیں انشاءاللہ تنگ دستیاں، پریشانیاں منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہوں گی۔ اب پہلا وظیفہ بھی بتا دیا، دوسرا بھی آپ نے پڑھ لیا۔ پاورفل وظیفہ یا سلاموں کا آپ نے 7 بار پڑھ لیا، تو عمل کا تیسرا وظیفہ سن لیجئے گا، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یوں تو اس عمل کے تمام وظائف پاورفل ہیں، دولت کے ڈھیر لگاتے ہیں، لیکن عمل کا تیسرا وظیفہ یا قادرو کا اس عمل کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر قدرت والا۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت اور ہر چیز پر مکمل اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا قادر کا وظیفہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی یہ وظیفہ راستہ نکالتا ہے۔ تو آپ نے فوری طور پر رات کے اس معجزاتی عمل میں تیسرا معجزاتی وظیفہ یا قادرو کرتے ہوئے اس عمل میں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے بھر دینے والے اس مشکل کشا عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ یا قادرو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیجیے گا۔ اور ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دل سے یقین سے پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یا قادرو کرتے ہوئے صرف اور صرف 7 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ یا سلامو کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا دوسرے نمبر پر، تو تیسرا وظیفہ یا قادرو کا 7 بار پڑھیے گا۔ اب آخری وظیفہ سن لیجیے گا۔ 7 بار یا قادرو کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اپنی زندگی کو سنبھال لیا۔ اب زندگی میں دولت کے ڈھیر حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنے نام پر خزانے حاصل کرنے والا یہ عمل، دیکھیں ان وظائف کو پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن جس ترتیب میں ایک کے بعد ایک کر کے ان وظائف کو بتلاتے ہوئے تعداد میں پڑھیں گے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر رات میں یا جمعے کی صبح میں، تو یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل بن جائے گا۔ یقین مانیے کہ آپ کی زندگی میں دولت کی، جمعے کو اگر شام میں رات میں پڑھیں گے تو صبح اٹھتے ہی بارش ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، خالی جھولیاں بھر جائیں گی، الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے، حاجتیں پوری نہ ہو، تو خدا کی قسم آ کر میرا گریبان پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل جس کو بھی بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب آخری وظیفہ اس عمل کی جان ہے، یہ وظیفہ دولت کا سلطان ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کے آخر میں آپ کو بڑا خاص وظیفہ ہے، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ اس آخری آیت کو
آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس آخری آیت کو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس آخری آیت کو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ جمعے کے مبارک دن کے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس آخری آیت کو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ جمعے کے مبارک دن کے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس آخری آیت کو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ جمعے کے مبارک دن کے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس آخری آیت کو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ جمعے کے مبارک دن کے